من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، 20واں پارہ سورہ قصص، یہاں سے پارے کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 4تھا رکوع۔ اس رکوع میں 14 آیتیں ہیں۔ یہی آیتیں آج کی گفتگو کا عنوان ہیں۔ فلما قضا سے رکوع شروع ہو رہا ہے، جب حضرت موسیٰ نے مدت کو پوری کر دیا۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، اجل کے معنی مدت کے آتے ہیں۔ اوپر کے رکوع میں کہا گیا تھا 8 سال بکریاں چرانا ہے یا 10 سال۔ اگر 8 سال کروں پورا اور 10 سال نہ کروں تب مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا، اور اگر میں 10 پورا کر دوں تو میری طرف سے انعام و احسان ہوگا۔ یہاں اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ 8 کیا کہ 10 کیا، ذکر ہی نہیں کیا، مدت پوری کر دیا۔ مدت کتنا طے ہوئی تھی؟ یقینی طور پر 8 سال اور اخلاقی طور پر 10 سال۔ انبیاء کرام اخلاقی طور پر کامل کام میں یقین رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی نے خود کہا ہے زن ورجہ، برابر نہیں، جھکتا ہوا تولو۔ برابر تولنا تو عام بات ہے، برابر تو سب تولتے ہیں، تمہارے لیے حکم ہے کہ اور راجح کرو ترازو، ہاں زن ورجہ، تولو کہ تمہارا دینے والا عمل دکھائی دے کہ تم جھکتا ہوا تول رہے ہو۔ تو انبیاء کرام نے کبھی بھی اخلاقی پہلو کو سامنے رکھا ہے تو اغلب یہی لکھا ہے 8 نہیں بلکہ 10 پورا کیا۔ 10 سال بکریاں چرانے کے بعد آپ کے ساتھ صفرہ کا نکاح ہوتا ہے۔ صفرہ، حضرت صفرہ حضرت شعیب کی بیٹی، ان کا نکاح ہونے کے بعد وہ ملک مدین سے ملک مصر واپس ہو رہے ہیں۔ راستے میں سردی محسوس ہوئی، اندھیرا محسوس ہوا، راستہ تقریباً جب اندھیرا ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ آگ نظر آئی، آپ نے کہا اپنی بیوی سے ٹھہرو میں آگ لے کے آتا ہوں، یا آگ کا شعلہ لے کے آتا ہوں، یا کچھ راستے کی خبر لے کر آتا ہوں۔ تینوں امکان بتایا یہاں پر۔ یہ مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت کو پوری کر دیا اور لے کر چلے، سارا بأہلہ، اپنے اہل کو لے کر چلے۔ یہاں بریکٹ میں ہے حضرت شعیب کی اجازت سے، کیونکہ جس شہر میں نکاح ہوتا ہے اس شہر میں ہی رہنا ہے۔ اگر اس شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہے تو اجازت لینا پڑے گا۔ اجازت کے بغیر آپ جبر نہیں کر سکتے، ایسا اس لیے کہا گیا اجازت لے کر وہاں سے نکلے۔ وسار بأہلہ، اہل سے مراد گھر والے۔ یہاں اللہ نے نام نہیں لیا۔ ایسے موقع پر نام نہ لینا یہی مستحب ہے۔ مستحب یہی ہے کہ ایسے موقع پر نام نہ لیا جائے۔ خود خطبے میں مردوں کا نام لیا جاتا ہے، عورتوں کا نام مسنون نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جہاں ستر کا احساس ہو وہاں عورتوں کے نام کو مستور رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے، کئی مقام پر اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو حضرت صفرہ کو لے کر ان کے والد حضرت شعیب کی اجازت سے نکلے۔ وسار بأہلہ،
مدین سے مصر کے درمیان میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا اس کو طور کہتے ہیں. طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے اس طور کے پہاڑ کو تقدس حاصل ہو گیا. اسی رکوع میں اس کو مبارک کہا گیا ہے، اسی رکوع میں آ رہا ہے فی البقعۃ المبارکہ. برکت والا کیوں ہو گیا؟ وہ تو ایک عام پہاڑ ہے. جب کہیں کوئی واقعہ اہم ہوتا ہے تو اس جگہ سے برکت اس میں داخل ہو جاتی ہے. جیسے مسجد میں برکت کیوں آتی؟ وہاں سجدہ ہوتا، وہاں تلاوت ہوتی، وہاں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سر رکھتے ہیں. اس لیے سب سے بہترین جگہ دنیا میں مسجد قرار پائی ہے. جہاں قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کوہ طور کو مقدس کہا ہے. پہاڑوں میں سب میں چھوٹا ہے لیکن تقدس میں سب سے اونچا ہے. تو یہاں پر جب پہنچتے ہیں وہ آنس من جانب طور نارا. آنسا یہ انس سے بنا، انس، انسان میں انس ہوتا ہے. بعض لوگوں کو کہا ہے انسان میں نسیان بھی ہوتا ہے تو نسیان سے انسان بنا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ آنسا میں انس ہے، اس میں انسیت پائی جاتی ہے، اس واسطے اس کو انسان کہا جاتا ہے. نسیان بھی انسان میں ہے اور انس بھی انسان میں ہے. انس کے معنی مانوس ہونا. قرآن کریم میں مانوس ہونا یعنی انسیت پیدا کرنا. جیسے سورہ آل عمران میں ایک تذکرہ ہے، 4 پرندوں کو ملا لو، ہلا ملا لو، چاروں کو ذبح کر دو، بلاؤ بھاگ کے آتے. وہ معجزہ حضرت ابراہیم کا ہے وہ. تو وہاں پر بھی آنس کا لفظ ہے، ان کو مانوس کر لو. حضرت موسیٰ نے آگ محسوس کیا، آنسا آنستو، میں نے آگ کو محسوس کیا. ایک آگ دیکھی، نارن، آگ. نارن میں تنوین برائے تعمیم ہے، ایک خاص قسم کی آگ. کوئلے کی آگ ہوتی ہے، لکڑی کی آگ ہوتی ہے، کنڈے کی آگ ہوتی ہے، یہاں ایک مخصوص قسم کی آگ ہے. نارن تنوین بتا رہی ہے، ایک تعمیم، ایک خاص قسم کی آگ ہم نے دیکھا. لعلی آتیکم منہا، شاید کہ میں تمہارے واسطے اس میں سے لاؤں. لعلی، لعلہ شاید سے بنا ہے، لعلہ میں یا لگا دیا تو لعلی شاید کہ میں، آتیکم منہا آؤں میں اس میں سے تمہارے پاس، یعنی لاؤں میں اس میں سے تمہارے پاس. یہاں دیکھیے بخیر میں جو با لگا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں، یہ ایڈورب ہے. جب کبھی عطا کے ساتھ با آئے تو معنی لانے کے آئیں گے، آنے کے نہیں، لانے کے. آتیکم منہا بی خبرن، خبر کے ساتھ جو بے لگا ہے اس کی وجہ سے آتیکم کے معنی کیا ہوگا؟ لانا، آنا نہیں. اتیتو میں آیا، اتیتو بالکتاب، کتاب لایا، کتاب کے ساتھ آیا یعنی کتاب لایا. یہاں بھی استعمال یہی ہوا ہے، آتیکم منہا بخبر، میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر. کیا خبر ہے؟ جانا کدھر ہے، راستہ کدھر ہے، کیونکہ 10 سال کے بعد لوٹ رہے ہیں، راستہ کیسا ہو جاتا. اگر خبر نہ ملی تو او جذوہ، او جذوۃ من النار، آگ کا ایک شعلہ لاؤں. جذوہ کے معنی آگ کا ایک شعلہ، انگارہ. کبھی کبھی لکڑی کا کونا جلا دیتے ہیں اور دوسرا کونا پکڑ لیتے ہیں، اس کے ساتھ جو انگارہ آتا ہے وہ جذوہ ہے. او جذوۃ من النار، آگ کا انگارہ لاؤں، یا تو خبر لاؤں یا تو انگارہ لاؤں. اللہ نے اس کو آگ دکھا کر ہی بلایا، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ اور ہی معاملہ ہے. آگے فرمایا لعلکم، شاید کہ تم تثقلون، تثقلون اصطلاح کے معنی آتے ہیں جب سردی میں آدمی پریشان ہوتا ہے تو سینکتا ہے جسم کو، ہاتھوں کو پیروں کو سینکتا ہے، اس سے اس کو گرمی حاصل ہوتی ہے، اس کو تثقلون سے تعبیر کیا ہے. تو میں آگ کا ڈلا لے کے آؤں یا کوئی خبر لے کے آؤں تاکہ تم اس سے سینکو. اس خیال سے بیوی کو وہاں چھوڑ دیا اور آگ کی طرف بڑھتے گئے.
فلما اتاها، پر جب آئے اس آگ کے پاس، نودیا، ندا دی گئی، آواز لگائی گئی یا آواز دی گئی. نودیا، نادا سے نودیا مجہول ہے. مجہول کے معنی جس کا فاعل معلوم نہ ہو، آواز دینے والا کون ہے نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو نودیا کہتے ہیں. ندا دی گئی، آواز دی گئی. من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ، وادی کے دائیں طرف سے. شاطی کے معنی کنارہ، کسی چیز کے کنارے کو شاطئون کہتے ہیں. اور وادی کے معنی دو پہاڑوں کے بیچ کا حصہ. اور ایمن کے معنی داہنا، اور بقعہ معنی ٹکڑا، المبارکہ معنی برکت والا. من الشجرہ، درخت کے کنارے والا. برکت والا درخت کون سا تھا؟ اللہ نے برکت والا درخت زیتون کو کہا ہے. زیتون، اس کی تشریح سورہ نور پارہ 18 میں آئے گی. اس تیل کا ذکر کیا اللہ نے جس میں اللہ کے نور کی مثال دی گئی ہے. اس میں کون سا تیل ہے؟ زیتون کا تیل ہے. تو لہٰذا وہ بابرکت درخت یہاں مراد ہے. بابرکت درخت. اس وادی کے دائیں طرف سے ایک آواز آئی، اَن یا موسیٰ، یہ کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ، رب العالمین، رب سارے جہان کا. یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ میں آ چکا ہے، سورہ نمل میں آ چکا ہے، اب یہاں سورہ قصص میں ہو رہا ہے. تینوں جگہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے. معنی مفہوم ایک ہی ہے، لیکن لفظوں کی تعبیر تھوڑا تھوڑا فرق بتائی گئی ہے. ایک جگہ فرمایا من فی النار ومن حولہا، آگ میں جو ہے اور اطراف میں جو ہے اس میں برکت دی گئی ہے. من فی النار ومن حولہا. یہاں کہا اننی انا اللہ، پیچھے آیا ہے انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں. یہ لہجہ اللہ نے الگ الگ بیان کیا ہے، بات تو ایک ہی ہے. انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں. من فی النار، جو آگ میں ہے یعنی خدا کا جلوہ، تو مفہوم ایک ہی ہے. میں ہی ہوں اللہ، رب سارے جہان کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خطاب کیا. آپ نے کان سے سنا، لکھا ہے آپ کے جسم کے ہر حصے سے آواز آ رہی تھی سننے کی. اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہے وہ صرف کان میں سے نہیں آتی تھی، بلکہ جسم کے ہر حصے سے سنائی دے رہا تھا. اب منفی النار میں کون ہے؟ منفی النار، آگ میں کون ہے؟ اور اس درخت کے اندر جو جلوہ ہے، یہ تجلی ہے، یہ اللہ کی تجلی ہے. کیونکہ اگر وہ آگ کی تجلی نہیں ہے تو انی انا اللہ کیسے ہوگا؟ انی انا ربک کیسے ہوگا؟ من فی النار ومن حولہا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے تجلی دکھایا، کیونکہ ذات نہیں دیکھ سکتے. دیکھنے کا تذکرہ سورہ اعراف میں آ چکا ہے. میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے. موسیٰ نے اللہ سے خواہش کی، ارینی انظر الیک. ارینی کے معنی مجھے دکھائیے، انظر الیک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ خواہش ہے، اللہ کو دیکھنے کی خواہش ہے حضرت موسیٰ کو. اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اللہ نے خود کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے. اور یہی بات معراج کے موقع پر حضرت عائشہ سے مروی ہے، ہوا نور انا یبصر، وہ تو نور ہے، کہاں دیکھا جا سکتا ہے. اور بی بی عائشہ اسی پہ اٹل ہیں. جو کہے کہ میں نے دیکھا ہے یا جو کہے کہ حضور نے دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ بی بی عائشہ کا بیان بخاری میں درج آج بھی موجود ہے. اللہ نہیں دیکھا جا سکتا، یہ بی بی عائشہ کا موقف آج بھی ہے. لیکن جمہور کہتے ہیں اللہ نے نبی کو دکھایا معراج کے موقع پر، کیونکہ وہ دوسرا عالم ہے جہاں سب دیکھیں گے. یہ عالم میں نہیں دیکھا جا سکتا.
اور یہاں کوہ طور پر اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کی تجلی ہے۔ تجلی کے معنی ذات الہی نے اپنی روشنی دکھایا، تجلی کہو، نور کہو، انوار کہو۔ اور یہ انسان انوار بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ نے کہا موسیٰ اگر تجلی کو تم دیکھ کے قابو میں رہے تو تم نے سمجھو مجھے دیکھ لیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں میں نے جو خواہش کی آپ سے۔ توبہ کیوں کیا؟ کیونکہ میں جس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا اس کی طلب کر لیا، تبت الیک۔ اور اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ اگر دیکھ لیا تجلی کو تو گویا تم نے مجھے دیکھ لیا۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، کوہ طور جل کر خاکستر ہو گیا۔ تو یہ تجلی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اس کائنات میں دکھانا چاہتا ہے تو اپنی ذات نہیں بلکہ تجلی یا اس کے انوار، ذات الہی کو دنیا میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے جنت میں آنے کا وعدہ کیا ہے، وہاں آؤ گے جب اللہ کا دیدار ہوگا، طلب ہوگی تو دیدار ہوگا۔ جتنا طلب آپ میں ہوگی اتنا ہی آپ کو موقع ملے گا۔ ذاتی رائے نہیں میری، مسلم کی روایت، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اس بندے سے اللہ بھی ملنا چاہ رہا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہ رہا ہے اس بندے سے اللہ بھی ملنا نہیں چاہ رہا ہے۔ تو جو جتنا محبت سے اللہ سے ملنا چاہے گا اللہ اس کو دیکھنے کا موقع دے گا، لیکن دنیا میں سے تجلی ہوگی۔ اب یہاں یہ بات صاف آ رہی ہے کہ کوہ طور پر اللہ نے نزول فرمایا، جیسے آدھی رات میں تہجد والوں کے لیے اللہ نزول فرماتے ہیں۔ جیسے بخاری کی روایت میں ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سامنے نہ تھوکے کیونکہ اس کے سامنے اس کا رب ہوتا ہے۔ نمازی کے سامنے رب ہوتا ہے، تہجد میں اللہ نزول فرماتا ہے، شب قدر میں بھی، شب برات میں بھی اللہ کا نزول ہوتا ہے۔ تو وہ عرش پر ذات نہیں ہوتی، ورنہ وہاں چھوڑ کے عرش خالی ہو کے آنا پڑتا۔ اس لیے حکم کیا دیا؟ اللہ کی ذات اللہ ہی کو معلوم ہے، عرش پہ اس کی ذات ہے کہ اس کا نور ہے کہ اس کی تجلی ہے، یہ بھی کسی کو نہیں معلوم، کوئی نص قطعی موجود نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوی میں ذات کا ذکر ہے ہی نہیں، رحمان عرش پہ مستوی ہے یعنی اس کی تجلی ہے، اس کا نور ہے، اس کی ذات کا ذکر عرش پہ ہونے میں کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ کا وجود ایسا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ عرش مخلوق ہے، مخلوق میں خالق سمجھ نہیں سکتا ہے۔ عرش تو مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان مخلوق ہے، جو خالق ہے وہ مخلوق میں نہیں سما سکتا۔ ہاں اللہ نے مومن کے دل کو ایسا بنایا ہے، میں دل میں تیرے رہتا ہوں فرمایا، من نہ گنجم در زمین و آسما، من نہ گنجم در زمین و آسما، لیک گنجم در دل مسلم زما، مسلم کے دل میں رہتا ہوں میں۔ اور یہ رہنا ایسا ہے جیسے آپ کے دل میں آپ کا محبوب رہتا ہے، یہ سب سے بڑا محبوب ہے، تو محبوب جیسے دل میں ہوتا ہے نا۔ اردو شاعر کہتا ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو دل میں اللہ رہتا ہے مگر اس کا یہ وجود نہیں ہے، اس کی وہ ذات نہیں ہے۔ جہاں جہاں ہونے کا ذکر ہے، 27 آیتیں قرآن کی ہیں، اللہ حائل ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 14، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، آدمی کے دل اور قلب کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ حائل ہوتا ہے مطلب اللہ کی ذات نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت ہے، ذات کا ذکر وہاں بھی نہیں۔ تم 6 ہوتے ہو، 7واں میں ہوتا ہوں، یہاں اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے مخلوق میں گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟ اس کی ذات اسی کو معلوم ہے، اس کے صفات کا تذکرہ جس نے کیا ہے۔
یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے، صفات متشابہات پڑھو اس کے لیے، صفات متشابہات پڑھیں گے تو یہ آیتیں آپ کو ملیں گی۔ میں یہاں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ آگ دیکھ کر قریب آتے ہیں اور آگ میں آواز آتی ہے میں ہی اللہ ہوں، میں ہی تیرا رب ہوں، اور برکت اس میں ہے جو اطراف میں آگ کے موجود ہے۔ اب آگ کے اطراف میں کون تھا؟ من فی النار یومن حولہا، آگ کے اطراف میں کون ہے اور آگ میں کون ہے؟ اللہ کی تجلی، اللہ کا نور۔ تو 3 جگہ کی آیتیں سامنے رکھو آپ، یہ ایک سورہ قصص، ایک سورہ نمل اور ایک سورہ طٰہٰ، ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھو تو اس آگ میں اللہ کی تجلی ہے، آگ میں اللہ ہے، اس میں برکت رکھی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ وہاں آواز دیے گئے اور وہاں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریہرسل کرانے کے لیے کہا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈال دو اپنی لاٹھی۔ یہاں یہی ذکر ہے، ڈال دو اپنی لاٹھی۔ لیکن سورہ طٰہٰ میں یہ نہیں ہے، سورہ طٰہٰ میں یہ ہے آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اللہ نے سوال کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کہنے لگے میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیکا لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو چلاتا ہوں، میرے بہت سارے کام اس میں ہوتے ہیں، ٹفن لٹکا لیتا ہوں اس میں۔ یہ تذکرہ سورہ طٰہٰ میں آ چکا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے انسیت کے لیے، تاکہ انس پیدا ہو، محبت پیدا ہو، بات چیت کرنے سے تھوڑا سا فاصلہ کم ہو، دوری کم ہو۔ اب جب دوری ختم ہو گئی تو اللہ نے کہا ہاتھ میں لاٹھی ہی ہے نا، اور تمہاری ہی لاٹھی ہے نا، ڈال دو نیچے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور آواز آئی یہ بھی کہ ڈال دو اپنی لاٹھی۔ فَلَمَّا رَآهَا، پس جب حضرت موسیٰ نے اس لاٹھی کو دیکھا تہتز، ہل رہی ہے، تہتز، اہتزا کے معنی لہلہانا۔ جب کھیتی ہری بھری ہوتی ہے اور ہوائیں چلتی ہیں تو کھیتی کا سبزہ جو ہلتا ہے نا اس کو تہتز کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری آیت میں آیا ہے انبتت، انبتت فصل نے اگایا، انبتت، اور اسی کے آگے کیا ہے؟ بہجہ، بارونق ہو گیا، اور وہیں پر موجود ہے بہجہ، یعنی وہ حرکت میں آ رہا ہے، دیکھنے والے کو خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تہتز کہہ کے فرمایا کہ اب وہ حرکت میں آ گئی لاٹھی، کأنہا جان، گویا کہ وہ پتلی سی چھڑی ہے۔ جان کہتے ہیں پتلے سانپ کو، اور ثعبان کہتے ہیں موٹے سانپ کو، اژدہا کو کہتے ہیں۔ کہیں اژدہا کہا ہے، کہیں جان کہا ہے، کہیں حیتن کہا ہے، تو یہ الگ الگ کیوں کہا ہے؟ وہ لاٹھی پہلے لاٹھی تھی، بعد میں جب ڈال دیا تو تہتز حرکت میں آ گئی، پتلا سانپ بنی، پھر موٹا سانپ بنی، پھر اژدہا بن کے سب کو نگل گئی۔ تو یہ ایک ہی چیز کے مختلف حالات ہیں، مختلف احوال ہیں، اور جہاں جس چیز کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے کہیں ثعبان کہا، کہیں حیتن کہا، کہیں جانن کہا، اور کسی اور بھی نام سے کہا، تو اس مناسبت سے کہا ہے کأنہا جانن، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، سٹک دار۔ وَلَّا مُدْبِرًا، وَلَّا مُدْبِرًا، پیٹھ دکھا کر پلٹے موسیٰ۔ وَلَّا کے معنی پلٹ جانا، اور مدبرن کے معنی دبر، یعنی پیٹھ دکھا کر۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کر نہیں دیکھا پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، عقب کہتے ہیں پچھلے حصے کو، پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں۔ قال یا موسیٰ، حضرت موسیٰ کو اللہ نے آواز دیا یا موسیٰ اقبل، آگے آؤ، آگے آؤ، ولا تخف، ڈرو مت، انک من الآمنین، آپ امن کے ساتھ رہیں گے، یہ سانپ کاٹے گا نہیں آپ کو۔ انک من الآمنین، آمنین امن سے بنا ہے، امن والے ہیں آپ کو، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور دوسری آیت پیچھے گزر چکی ہے، وہاں کیا کہا؟ انی لا یخاف لدی المرسلون، رسولوں کو میرے پاس ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی،
جس کو رسول چنتا ہوں میں، اس کی حفاظت میری ذمہ داری میں ہوتی ہے۔ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، ڈرو مت، آگے آؤ، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس رسولوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے رسول سے بھی اللہ نے یہی کہا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، واللہ یعصمک من الناس۔ سورہ مائدہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے سب کو بھیج دیا اپنے گھر جا کے سو، پہرے کی ضرورت نہیں، مقداد جاؤ، اسود جاؤ، حضرت علی سے کہا تم بھی جاؤ، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے مجھے کسی پہرے دار کی ضرورت نہیں۔ یہاں بھی کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، آگے آؤ، ڈرو مت، آپ امن میں سے ہیں، امن والوں میں سے ہیں۔ یہ تو لاٹھی کا ریہرسل ہو گیا۔ اسلک یدک فی جیبک، ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں۔ اسلک، سلک یسلک مانے چلنا، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، یہ ہے اسلک کا ترجمہ۔ یدک، اپنا ہاتھ، کون سا؟ داہنا۔ فی جیبک، اپنے جیب میں، جیب جو بنا ہے اردو میں یہ جیب سے آیا ہے، اردو میں جیب کہتے ہیں، عربی میں جیب کہتے ہیں، جیبک تخرج بیضاء، جب وہ ہاتھ ڈال کے نکالیں گے تو چمکتا ہوا روشن ستارہ ہوگا، بلکہ سورج ہوگا۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ ہاتھ نکلے گا نہایت روشن۔ بیضاء کا معنی روشن، بیضاء کو روشن کیوں کہتے ہیں؟ انڈے کو بیضاء کہتے ہیں، سفید ہوتا ہے، تو سفیدی میں انڈے کی طرح ہوگا۔ اس لیے حوروں کی آنکھوں کا جہاں ذکر آیا ہے سورہ صافات میں اور سورہ واقعہ میں اور سورہ رحمان میں، جہاں جہاں آیا ہے ان کی آنکھوں کا ذکر آیا ہے، تو کیا کہا؟ بیض مکنون، چھپا ہوا موتی ہے، انڈے کی سفیدی کی طرح ان کی آنکھیں ہوں گی۔ تو اللہ نے بیضاء سے تعبیر کیا ہے، بیضاء من غیر سوء۔ یہ بریکٹ کیوں ہے؟ آدمی کا ہاتھ اگر سفید ہو گیا اور پورا جسم سفید نہیں ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ عیب ہو گیا، اس کو برس کا مرض ہو گیا۔ من غیر سوء، اس کی وضاحت ہے کہ یہ کوئی عیب نہیں ہوگا، یہ ہماری طرف سے ایک نشانی ہوگی۔ ہاتھ ڈال کے نکالو روشن، دوبارہ ہاتھ ڈال کے نکالو پھر نمبر پہلی حالت پہ آ جائے گا، تو یہ کوئی عیب نہیں۔ من غیر سوء ان کا ترجمہ ہے کوئی برائی کے بغیر۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور ملا لو اپنے طرف اپنا وہی ہاتھ، پھر سے اپنے طرف ملا لو۔ وَاضْمُمْ، ضمہ مانے ملانا، پیش۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اپنے گریبان میں اسی ہاتھ کو پھر سے ملا لو۔ من الرہب، رہب کے معنی خوف کے آتے ہیں، رہبان کہتے ہیں خدا سے خوف کھانے والا، راہب اسی سے بنا ہے اردو میں، رہبان اور راہب، یہاں رہب بنا ہوا ہے۔ اپنے ہاتھ کو گریبان میں یا بغل میں ڈال لو، پھر جیسا تھا ویسا ہو جائے گا۔ فذانک برہانان، ذانک تثنیہ ہے، ذالک، زا، زانی، زینی، یہ تینوں حرف استعمال میں آتے ہیں، زا، زانی، زینی، یہاں زانی استعمال ہوا ہے۔ فذانک، یہ وہ دونوں نشانیاں ہیں۔ عربی میں جو حاذا آتا یا ذالکہ آتا، ان دونوں کا مخفف زا ہے، زا، زانی، زینی، یہاں زانی کو استعمال کیا اللہ نے۔ فذانک، وہی دونوں نشانیاں ہیں، برہانان، دلیل، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، ان دونوں کو لے کر جاؤ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ سب کے سب فاسق قوم ہیں، یعنی نافرمان قوم ہیں۔ یہاں تک اللہ کی طرف سے ہدایات جاری تھیں، اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ جواب میں کہتے ہیں قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف، اے میرے رب میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک جان، قتل کیا ہے، اعتراف ہو رہا ہے۔ انبیاء اپنی باتوں میں ہیرا حوالہ نہیں کرتے، مارا تھا غلطی سے مر گیا، مکہ مارا تھا غلطی سے مکہ لگ گیا، نہیں، قتل تو میں نے قتل کیا، حالانکہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن مواخذے کا وقت ہے، اگر وہاں گیا اور قتل کا الزام لگ گیا تو 10 سال کا پرانا کیس ہی تو ہے،
آج دیکھو پرانا کیس کتنا کھل رہا ہے، پہلے کے وزیر اعظم کا کیس اب کھل رہا ہے، ہاں مرے ہوئے زمانہ گزر گیا، ان کا کیس اب کھل رہا ہے۔ تو یہ ہمیشہ بادشاہوں کا اصول رہتا ہے، جب کسی کو مارنا چاہتے ہیں تو پرانا کیس کھولتے ہیں۔ ہاں کانگریس والوں کو پکڑنے کے لیے پرانے زمانے کا، انگریزوں کے زمانے کا جو اخبار تھا نا، اس اخبار کو نکالا جا رہا ہے دفن کرنے کے بعد، کیونکہ ان کو پکڑنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں وہ پرانا کیس ہے 10 سال پہلے والا، اگر وہ کھل گیا تو پھر میرا مواخذہ ہو سکتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کہتے ہیں قتلت، میں نے قتل کیا، منہم، ان میں سے یعنی فرعونیوں میں سے، نفسن، ایک جان، ایک آدمی، کہتے ہیں وہ بابرچی تھا اس کا، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، بس میں اندیشہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، میں اندیشہ رکھتا ہوں کہ اس قتل کے بدلے مجھے وہ قتل کر دیں گے۔ وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی ہے ہارون، ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے لسان اور زبان کے اعتبار سے، اردو میں فصیح اللسان کہتے ہیں ملا کر، افصح لسانن کو ملا کر عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فصیح اللسان، جس کی زبان صاف چلتی ہو، اپنی بات کو پہنچانے میں کم وقت میں بات کہہ لیتا ہے۔ وہی دوسرا آدمی اپنی بات کو واضح نہیں کر پاتا، واضح کرنا فصاحت ہے، اور واضح نہ کر سکنا یہ فصاحت کے خلاف ضد ہے۔ اللہ نے عورتوں کے بارے میں کہا ہے وَفِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، فی الخصام غیر مبین، جھگڑے میں ان کی بات غیر واضح ہوتی ہے، پوائنٹ نکل کے نہیں آتا، کیا بولنا چاہ رہی ہیں آخر، گھنٹہ بھر بولیں گی لیکن کیا بول رہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، سورہ زخرف کی آیت ہے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ میرا بھائی فصیح اللسان ہے، زبان صاف چلتی ہے۔ آپ کی زبان کو کیا ہوا؟ کہا میری زبان تو بچپن میں آگ کھا لیا تھا، انگارے منہ میں ڈال لیا تھا، لکنت پیدا ہو گئی، رب اشرح لی صدری اسی پر دعا سکھائی گئی ہے، تو زبان ٹھیک تو ہو گئی لیکن فصیح اللسان تھوڑی ہو گئی، وہ تو ہارون کی ہے۔ یہاں سے لکھا ہے فقہا نے، اللہ کے کلام کو پیش کرنے کے لیے، دعوت دین کو پیش کرنے کے لیے، غیروں میں دین اسلام کی حجت کو دلیل سے پیش کرنے کے لیے زبان کا فصیح ہونا مطلوب ہے۔ اس لیے فرعون کے دربار میں موسیٰ اکیلے نہیں جا رہے ہیں، کہتے میرا بھائی فصیح اللسان ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج دو، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً، اس کو بھیجو میرے ساتھ، معیہ میرے ساتھ، ردعن، ردعن کے معنی سپورٹ، ردعن کے معنی مدد۔ جب کوئی آدمی کسی کی تائید میں بولتا ہے تو اس کو ردعن کہتے ہیں، ردعن، یصدقنی، میرا مددگار بنا کر بھیجو تاکہ وہ میری تصدیق کرے، جب میں کوئی بات کہوں اور ٹھیک سے نہ کہہ سکوں تو وہ کھڑے ہو کر ٹھیک سے کہہ سکیں۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ مجھے وہ تکذیب کر دیں گے، جھٹلا دیں گے، اور واقعی جھٹلایا اس نے۔ کہا موسیٰ جھوٹ بولتے ہیں، موسیٰ کو میں سمجھتا ہوں جھوٹ بولنے والے ہیں۔ پھر کہتا ہے انی اخاف، موسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ اور ان کا رب کدھر ہے میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے موسیٰ کا رب؟ کیسے دیکھیں گے اب؟ کہا ایک بلڈنگ بناؤ آسمان تک، آگے آ رہا ہے، اسی رکوع میں آ رہا ہے۔ ہاں وزیر چنی شہریار چنی، جیسا وزیر ویسا مشورہ۔ حامان اس کا وزیر ہے، یہ کہتا ہے موسیٰ کا رب آسمان میں ہے نا، تو آسمان سے قریب جانے کی بلڈنگ بناؤ، وہاں جا کر جھانکیں گے۔ اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، سورہ مومن پارہ 24 میں بحث پھر آئے گی۔ اطلع الی الہ موسیٰ، میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اسی نے بلڈنگ بنایا ہے، اتنی اونچی، اس زمانے میں سب سے اونچی۔ آج جو بنا رہے نا یہ برج یہ سب پیچھے ہیں، یہ بنا چکا ان سے پہلے۔ 50,000 مزدوروں کو لگا کر اس نے
تعمیر شروع کیا. اللہ نے کہا جبریل ذرا جا کے ہاتھ مار کے آؤ. ہاں جیسے یہاں ٹاور گرا تھا نا ہوائی جہاز سے، وہاں جبریل آ کے گرا دیے، جتنے تھے پورے مر گئے. 50,000 کوشش کر کے بڑی اونچی بلڈنگ بنایا، اس پر کھڑے ہو کر تیر بھی مارا اور اس میں سے خون بھی لگ کے آیا اور کہتا میں نے موسیٰ کے رب کو مار دیا. مگر یہ روایت بنی اسرائیل کی ہے، صحیح روایت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر دیا. جبریل کو کہا ذرا مار کے آؤ. ایک ہاتھ مارے گر گئی. تو موسیٰ کو میں خیال کرتا ہوں کہ اس کا کوئی رب نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو پہلے اندیشہ تھا کہ جھٹلائے گا. اللہ نے موسیٰ کی تمام باتوں کو مان لیا. اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تم نے جو جو سوال کیا سب دے دیا. سورہ طٰہٰ میں جملہ آ چکا، دے دیا. ہارون کو نبی بنا دیا، تمہارے ساتھ لگا دیا. اب جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ. قال سنشد عضدک، ان قریب ہم مضبوط کیے دیتے ہیں تیرا بازو. عضدہ، عضدین بازو کو کہتے ہیں، بازو کو، دستے بازو کو عضدہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کافروں کو دست و بازو نہیں بناتے، اپنا دست و بازو ہم کافروں کو نہیں بناتے. حضرت موسیٰ کا دست بازو کون ہے؟ ہارون. بِأَخِيكَ، تیرے بھائی کے ذریعے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور بنا دیں گے ہم تمہارے لیے سلطان. سلطان مانے حجت، ایک تو لاٹھی اور ایک آپ کا ہاتھ، یہ دونوں حجت ہے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ لوگ نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں کی طرف. دو انسان پوری حکومت پر بھاری، یہ وعدہ ہے اور ہوا بھی ویسا. حضرت موسیٰ نے خالی لاٹھی پھینکا، بھگ دوڑ مچ گئی، پورا دربار خالی ہو گیا. فرعون خود بھاگنے لگا. اس آیت پر غور سے جا کر دیکھو، یہ دونوں کے اوپر اللہ کی طرف سے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ دربار میں کوئی آپ کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ دونوں کی طرف کوئی پہنچ نہیں پائے گا. بِآیاتنا، ہماری آیتوں کی وجہ سے، ہماری شوکت کی وجہ سے، ہماری ہیبت کی وجہ سے. انتما، تم دونوں. وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، اور تمہاری جو اتباع کریں گے وہ بھی. الغالبون، غالب ہو کر رہیں گے. یہ غلبہ دنیا کا بھی ہو سکتا، آخرت کا بھی ہو سکتا، دونوں جہان کا ہو سکتا. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آل عمران میں بدر کے موقع پر اللہ نے کہا تھا صحابہ سے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، تمہیں غلبہ ملے گا. 313 نے ہزاروں کو مار دیا، غلبہ ملے گا. ویسے یہاں بھی کہا ہے کہ تم دونوں کی طرف ان کو کوئی غلبہ نہیں مل سکے گا، تم ہی غالب رہو گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، جب آئے موسیٰ ان کے پاس نشانیوں کے ساتھ ہماری طرف سے، نشانیاں ہماری طرف سے لے کر آئے. قالو، تو درباریوں میں جتنے تھے سب نے کیا کہا؟ ما ھذا الا سحر مفترا، نہیں ہے یہ مگر جادو گڑھا ہوا. جادو کا رد کر دیا. لاٹھی کو بھی جادو کہا اور ہاتھ کی چمک کو بھی جادو کہا، اس کے بعد رد کر دیا اور کہا وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنا ہے ایسی تمام باتوں کو اولین میں، ہمارے باپ داداؤں میں کبھی ایسا نہیں گزرا کہ ہاتھ چمکدار بن جائے یا لاٹھی سانپ بن جائے. یہ لگتا ہے بالکل جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے یا جادوگر ہے. ہر نبی کو جادوگر کیوں کہا؟ معجزات کا ان کے پاس کوئی بدل نہیں ہے. معجزات کے اصل کو وہ نہیں سمجھ سکتے، اس کا اسباب ظاہری نظر نہیں آتا، اسی واسطے انہوں نے ہر معجزے کو جادو کا کر رد کر دیا. موسیٰ کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے. وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ربی اعلم، میرا رب بہتر جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، کون لایا ہدایت. یہاں دیکھو جاء کے ساتھ با لگا ہے تو لایا کے معنی میں آیا. جاء بالہدی یعنی ہدایت لایا. میرا رب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا.
من عنده، اس کے پاس سے، یعنی اللہ کے پاس سے۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کے واسطے ہوگا دار آخرت؟ عاقبہ بعد والا، اور دار مانے گھر، بعد والا گھر کس کو ملے گا؟ اور ایک قانون طے ہے، انہ لا یفلح الظالمون، ظالمون کو فلاح نہیں ہو سکتی، فلاح یاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں ایسی کئی آیتیں ہیں، اگر جادو کا کوئی مظاہرہ کرتا ہے اور آپ یہ آیتیں پڑھیں گے تو جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کامیاب نہیں ہوگا چاہے جہاں وہ لے کر آ جائے۔ آپ یہ آیت پڑھتے رہیں مسلسل تو جادو کا وہ اظہار نہیں کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے خبر دے دی کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، اور آپ جادوگر نہیں ہیں، لہذا آپ کا کامیاب ہونا طے ہو چکا ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے کہا اے میرے سرداروں، اے میرے ہمنشینوں، اے میرے وزراء، ملعون سردار کو کہا جاتا ہے، ما علمت لکم من الہ غیری، کیا آیت دیکھیے آپ، میں نہیں جانتا ہوں تمہارے لیے کوئی معبود میرے علاوہ، من غیری، غیری مانے میرے سوا تمہارا کوئی معبود ہے یہ میں نہیں جانتا، یعنی تمہارا ایک ہی معبود ہے اور وہ میں ہوں۔ آج کے فرعون کیا اپنے آپ کو معبود کہتے ہیں؟ تو بڑا فرعون کون ہے؟ چلا گیا۔ اب آپ جو گھبرا رہے ہیں چھوٹے فرعون سے، یہ چھوٹا فرعون نہیں ٹھہرنے والا ہے، یہ تو خدا کا بھیجا ہوا اوتار کہتا اپنے آپ کو، خدا نہیں ہوں بولتا۔ تو آپ کو بڑے فرعون سے خوف نہیں ہوا، چھوٹے فرعون سے کیا خوف ہوگا؟ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا میرے سوا تمہارا کوئی معبود میں نہیں جانتا، موسیٰ کا بھی رب میں ہی ہوں۔ ہاں، بچڑے کی پوجا کرنے والے سامری کیا کہتا ہے؟ الہکم الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا بھی معبود ہے، موسیٰ کی بھی معبود ہے۔ موسیٰ کہاں چلے گئے بھول کے؟ معبود یہاں ہے، الہکم و الہ موسیٰ فنسیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی مت ماری ہے، ان کا دماغ کھینچ لیا ہے، تو کیا حرکت کر رہے ہیں دیکھو، فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ، آگ روشن کر میرے لیے۔ حامان وزیر کا نام تھا۔ اے حامان روشن کرو میرے لیے آگ، علی الطین، مٹی پر۔ پہلی بار تندور لگا ہے آگ تپانے کا، اس سے پہلے یہ عادت نہیں تھی، کیونکہ اونچی عمارت کچی اینٹوں پر نہیں ٹھہر سکتی، تو اینٹوں کو پکا کرنا ہے، اور پہلے والے گھر 5 فٹ 6 فٹ ہوتے تھے، یہ بڑا اونچا لے جانا ہے، آسمان تک لے جانا ہے، تو مٹی پر آگ جلوایا۔ فَجْعَلْنِي سَرْحًا، پھر بناؤ میرے واسطے ایک محل، سرحن کے معنی اونچا محل۔ یہ سرحن کا لفظ آیا ہے قصر سلیمان کے لیے بھی آیا ہے، سورہ نمل میں گزرا ہے، اونچا محل بناؤ۔ کیا کریں گے؟ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے معبود کی طرف شاید میں جھانک کر دیکھوں کہیں نظر آتا ہے نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ایک جگہ فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، وہ جھوٹا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے، کیا تعبیر ہے دیکھیے آپ۔ جتنے لوگ اب تک جھوٹ بولے اس میں سے ایک یہ بھی ہے، یا کم سے کم میں اس کو سچا خیال نہیں کرتا ہوں، یہ جھوٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تکبر کر رہا ہے، جانتا سب کچھ ہے۔ واستکبر، تکبر کیا، ہوا وجنودہ، اس نے اور اس کے لشکر نے۔ یہاں تکبر کا لفظ استعمال کیا اللہ نے۔ تکبر کے معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جتنا بڑا نہیں ہے اتنا بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر باب تفاعل سے ہے بڑا سمجھنا خود کو۔ کتنا بڑا سمجھنا؟ موسیٰ کے رب سے بڑا سمجھنا، حالانکہ ہے مخلوق تو چھوٹا ہے، بڑا سمجھتا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ جو انسان خدا کے حکم سے اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، نبی کے حکم سے خود کو بڑا سمجھتا ہے، جو تکبر والا، تخنے سے نیچا کرتا اور پاجامہ اور تابند ہے تو وہ بھی تکبر والا ہے، کیونکہ خدا کے حکم سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔
نبی کا حکم ہے تخنے سے اوپر، اس کی مرضی ہے تخنے سے نیچے، تو اس نے خدا کے رسول کا حکم اپنے سے کمتر سمجھا، تبھی تو چھوڑا نہیں کر رہا ہے اس کو۔ تکبر وہاں بھی آیا، صدیق اکبر کو مستثنا کیا حضور نے، انک لست من الخلا، تم تکبر نہیں کرنے والے ہو، تمہارا تواضع قبول ہے۔ صرف ایک ابو بکر کا استثنا بتایا گیا، واستکبر، تکبر کیا فرعون نے، ہوا اس نے، وجنودہ، اور اس کے لشکر نے۔ یہ ہوا کیوں آیا بیچ میں؟ واستکبر میں ہوا پوشیدہ ہے، لیکن ہوا کو پھر ظاہر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وجنودہ کو اس پر جوڑنا ہے، اور عطف جو ہوتا ہے ضمیر بارز پہ ہوتا ہے، ضمیر مستتر پہ نہیں ہوتا ہے۔ واستکبر ہوا وجنودہ، تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکر نے، فی الارض، زمین کے اندر، بغیر الحق، ناحق طریقے سے، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور گمان کیا انہوں نے کہ بے شک وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے، لا یرجعون، لوٹائے نہیں جائیں گے۔ یہ ان کا خیال باطل ہے۔ جس کا خیال یہ ہو کہ ہم دنیا میں اللہ کے پاس سے تو آئے ہیں لیکن اللہ کے پاس لوٹائے نہیں جائیں گے، ان کا خیال باطل ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے؟ اگر یہ دو چیزیں یاد رہیں تو آپ کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ آپ کو جب کوئی مرتا ہوا خبر دیتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ، بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ہر جانے والا اللہ کے پاس جاتا ہے، لیکن اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے پاس لوٹایا نہیں جائے گا۔ ہر بندہ اللہ کے پاس جائے گا، حاضری ہوگی، پیشی ہوگی، اور یہ نہیں کہ ایسا بھیڑ میں آئے گا، 200-300 آدمی ہے چھپ جائے گا پیچھے۔ اللہ نے کہا میرے پاس 1 بائی 1 آنا پڑے گا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ ہاں، ایسا نہیں ہوگا ایک 5000 آدمی آئے گے کونے میں کھڑا ہو گیا۔ ہاں، میرے پاس حاضری جو ہوگی وہ 1 بائی 1 ہوگی۔ ہاں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سورہ مریم پارہ 16۔ فردا مانے فردن، فردن یعنی 1 بائی 1، تو اکیلے آنا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کے پاس سے نہیں آیا، اللہ کے پاس نہیں جائے گا، سب وہیں سے آئے ہیں وہیں جائیں گے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ لوٹنا کہتے ہیں، لوٹنا۔ جہاں سے آیا وہیں گیا تو اس کو لوٹنا کہیں گے، آیا کہیں اور سے گیا کہیں اور تو لوٹنا نہیں بولتے اس کو۔ اللہ نے کیا کہا؟ لوٹیں گے۔ ان کا خیال ہے لوٹائے نہیں جائیں گے، ادھر واپس نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے سب کو میرے پاس آنا ہے، اور اللہ کے پاس جانے کے لیے جنت اور جہنم سے پہلے جو راستہ ہے وہ پرانا پل ہے۔ وہاں پرانا پل معلوم ہے، یہ پرانا پل نہیں نئے شہر پرانے شہر کے بیچ میں۔ ہاں، وہ جو پل ہے وہ جہنم کے اوپر رکھا ہے، اس کو پل صراط کہتے ہیں، اس کو جسر جہنم کہتے ہیں۔ جہنم کا پل ہے وہ، اس پل کے اوپر سے جانا پڑے گا۔ اچھے لوگ چلے جائیں گے، برے لوگ وہیں گر جائیں گے، راستہ ایک ہی ہے۔ تو 1 بائی 1 جانا ہے اور راستہ بھی طے ہے، اور کوئی کہے کہ ہم ادھر سے نہیں جائیں گے، ادھر سے نہیں جائیں گے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ نے کہا۔ سورہ مریم میں وہ بھی کہا اللہ نے، ہاں، سب کے سب نیچے اتریں گے، ایسا کوئی نہیں ہے جو جہنم کے نیچے نہیں اتریں گے۔ نیچے کا لفظ آیا ہے فردا، فردن کے بعد آگے کیا آیا ہے؟ یوم ننجی الذین اتقوا، یوم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ یہ آیت پڑھ لیجئے، ہم متقیوں کو وہاں سے بچا لیں گے اور ظالمین کو وہاں اوندھا چھوڑ دیں گے۔ تو چھوڑیں گے کیسا؟ وہاں گئے تو چھوڑیں گے نا، اور وہاں سے بچائیں گے متقیوں کو۔ اور وہیں پر یہ آیت بھی صاف ستھری موجود ہے کہ جہنم کے اوپر سے نہیں، جہنم کے نیچے آ کے جانا پڑے گا، جسر جہنم کے اوپر سے نہیں، عبور کرنا پڑے گا۔
سورہ مریم کی آیت بہت واضح ہے، تو آپ یہ مت سمجھو کہ کوئی اور راستہ ہے، شارٹ کٹ اور ہے۔ اکیلے جانا ہے، اللہ کے سے ملاقات کرنا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، آپ تیاری کریں گے تو بہت آسان ہے۔ کیا ہے؟ سرنڈر ہو جاؤ۔ اللہ میاں آپ نے خود کہا ہے سب بنی آدم خطا کار ہیں، میں بھی خطا کار ہوں، اپنے عمل سے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، میں بھی نہیں جا سکتا، جی رحمت کرو، چھوڑ دو، بس یہ شارٹ کٹ سکھایا ہے۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہی تو دعا ہے حضور کی سکھائی ہوئی۔ اللہ جرا مت کرو، آپ نے خود کہا ہے من حوسبا عذبا، جرا ہوگی تو بچے گا نہیں، کوئی نہیں بچے گا، لہذا جرا نہیں۔ سب کی طرح ہم بھی خطا کار ہیں، استغفار پڑھتے ہوئے آ گئے ہیں، اب ہم کو چھوڑ دیجئے بس۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہ آیت نہیں بھولنا، سورہ مریم پوری پڑھ لو ایک مرتبہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس جہنم پر سے جب گزارے گا تو کٹ کے گریں گے۔ بخاری کی روایت ہے، جسے قصاب کی دکان پہ لوہے کے آنکڑے ہوتے ہیں نا، لٹکاتا گوشت، کلالیب کہتے ہیں عربی میں اس کو، کلالیب۔ بخاری کی روایت میں حضور پاک نے کہا کلالیب ہوں گے، آنکڑے ہوں گے، گرنے والے لٹکتے جائیں گے اس کے اندر سے، بچے گا وہی جس کو اللہ بچائے گا۔ اس کے اندر سے متقیوں کو ہم بچا لیں گے۔ یوم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، گھٹنوں کے بل ظالموں کو ہم وہاں چھوڑ دیں گے، متقیوں کو ہم چن چن کے اٹھا لیں گے۔ جس کا نور ایمان ذرہ کے برابر ہوگا اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ اپنے ایمان کی بقا کے لیے کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے استغفر اللہ کرو، کثرت سے خیرات کرو۔ یہ مت سمجھو یہ دائمی گھر ہے، بڑی بلڈنگ خرید لیا بہت خوش ہے، چھوڑ کے جانا ہے یہاں۔ قارون جا رہا ہے، فرعون جا رہا ہے، تم کیسے رہیں گے یہاں؟ دیکھو فرعون کا حال کیا آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا یہ خیال تھا لوٹائے نہیں جائیں گے، تو ہم نے کیا کیا؟ پکڑا اس کو، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو بھی پکڑا، اس کے لشکر کو بھی پکڑا۔ 6 لاکھ کا لشکر تھا، پوروں کو پکڑا ایک ساتھ۔ کیسے پکڑا؟ دریا سے کہا پھٹ جا، دیوار کھڑی ہو گئی، بہت خوش ہو گیا، دریا میرا حکم مانتا ہے۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو معین، میرا حکم میرا دریا مانتا ہے، میں اچھا ہوں کہ یہ موسیٰ اچھا ہے، بہت خوش ہو رہا، ڈینگے مار رہا ہے۔ جیسے ہی اندر اترا اللہ نے کہا اب پانی بن جا، دیوار پھر پانی بن گیا، 6 لاکھ لشکر پورا ڈوب گیا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کو پھینک کے مارا دریا میں۔ فانظر، غور سے دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیسا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے؟ ایسا ہوتا ہے، ظالمین کا انجام ایسا ہوتا ہے۔ اس فرعون کا بھی انجام آپ دیکھتے جاؤ، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، قیامت تک اللہ کا یہ وعدہ ہے، ہر فرعون کا حال ایسا ہی ہوگا۔ خدا کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بنایا ہے ان میں امام۔ امام کی جمع ائمہ۔ امام 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے خیر کی امامت کرتا ہے، اور ایک ہے جو شر کی امامت کرتا ہے۔ آج پورے بڑے بڑے جتنے امام ہیں نا، یہ شر کی امامت کر رہے ہیں، پوری قوم کو کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف مارو کا حکم دے رہے ہیں۔ ہاں، ان کا لباس دیکھ کے مارو، ان کی ٹوپی دیکھ کے مارو، ان کو مسلمان دیکھ کے مارو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے امامت کرنا، اس کو بولتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ان کا بھی امام اللہ نے بنایا، ان کا بھی امام ہے۔ ہاں، قرآن کریم میں بڑے بڑے کافروں کو جو سرکش امام ہوتے ہیں ان کو بھی امام ہی کہا، یہاں بھی کہا ہے، سورہ سجدہ دیکھو وہاں بھی کہا ہے، ان کو بھی امام کہا ہے۔ کسی بھی عمل کی پیشوائی کرنے کو امامت کرنا کہتے ہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بنایا ہے ان میں امام، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف، آگ کی طرف بلاتے ہیں وہ۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن مدد نہیں کیے جائیں گے، مدد نہیں کیے جائیں گے۔
نہ انتقام لیا جا سکتا ہے، نہ مدد کیے جائیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگایا ہم نے ان کے اس دنیا میں لعنت، یعنی وہ دنیا میں ملعون ہیں۔ جب دنیا میں کسی کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتے ہیں تو وہ آخرت میں رحمت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ملعونین۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے مقبوحین میں سے۔ مقبوح یہ مفعول ہے، قباحت اردو میں استعمال ہے۔ قباحت کے معنی خرابی، قباحت کے معنی خرابی کے آتے ہیں۔ اس میں کیا قباحت ہے، یعنی اس میں کیا خرابی ہے؟ ان کی خرابی یہ ہے کہ یہ آگ کی طرف بلاتے رہے، امامت کرتے رہے آگ کی۔ بہت سے لوگ دنیا میں امامت کر رہے ہیں، آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر کہا اللہ نے، پڑھا قرآن میں؟ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں تو آیتیں گزر جاتی ہیں، آپ کا دل ہلتے نہیں۔ فقالوا ائمۃ الکفر، اللہ نے کہا کافروں کے اماموں کو قتل کرو۔ ہاں، کافر اپنے کفر کی وجہ سے آگ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ تو اللہ نے ان اماموں کے لیے کہا یہ آخرت میں مقبوحین میں ہوں گے اور دنیا میں ملعونین میں ہوں گے، اور یہ انجام ان کا ایسا ہی ہوگا، آج ہو یا کل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اتنا ہی بیان کیا ہے۔ اگلا رکوع انشاءاللہ آگے آئے گا۔